وہی آپ نے کہہ دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، یہ زباں ایک جنت رسیدہ کی ہے دھوم۔ وعلیکم السلام۔ ان کا سوال ہے صلح کلیت کیا ہے؟ صلح کلیوں پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ صلح کلیت ایک فکر ہے، ایک ذہن ہے، ایک سوچ ہے، اس طرح کی کہ جتنے کلمہ گو مسلمان ہیں سب باہم متحد رہیں، متفق رہیں اور کلمے کے نام پر اتحاد کر لیں، یہ ایک فکر ہے۔ تو اب اس فکر کے لوگ دیوبندیوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ بعض بہت سخت قسم کے دیوبندی ہیں کہ جو اپنے سوا سب کو کافر و مشرک سمجھتے ہیں، لیکن بعض ان میں ایسے ہیں کہ جو سارے کلمہ گو مسلمانوں کو ایک کرنا چاہتے ہیں۔ اس قسم کے افراد آپ کو اہل تشیع میں بھی ملیں گے، اس قسم کے افراد آپ کو دیابنہ میں بھی ملیں گے، وہابیہ میں بھی ملیں گے، اور اس قسم کے افراد ہماری جماعت میں اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت میں بھی ملیں گے۔ تو صلح کلیت ایک فکر ہے جو تمام کلمہ گو مسلمانوں کو ایک کرنا چاہتا ہے۔ تو اول تو اس کی یہ ناپاک کوشش اس لیے بھی بیکار ہے کہ حضور ختمی مرتبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام سے فرما دیا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، تو حضور کے ارشاد مبارک کو جھٹلانے کی کوشش کرنا خود اپنے وجود کو مٹانا ہے۔ ذرا سوچئے کہ جب غیب داں نبی مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم مختار کائنات فرما رہے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، تو یہ کہنا کہ سارے کلمہ گو مسلمان ایک ہو جاؤ اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں پھوٹ نہ ڈالو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اگرچہ باطل فرقے کے لوگ اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار میں مغلظات بکتے ہیں، تو یہ سارا کچھ بھول کر، ان کی بکواس کو بھول کر، حضرات صحابہ پر ان کے تبرہ کو، سب و شتم کو بھول کر کس طرح کا اتحاد کیا جا سکتا ہے؟ اتحاد اہل سنت و جماعت سے بڑھ کر اتحاد کا کوئی بھی خواہش مند نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ سب متحد ہو جائیں، لیکن قرآن و سنت کے آئین پر اور اسی سچے مذہب پر جو حضرات صحابہ سے لے کے آج تک چلا آ رہا ہو۔ آپ اپنی گستاخیوں سے توبہ کیجئے۔ اہل سنت و جماعت آج بھی آپ سے گلے ملنے کو تیار ہے۔ یہ کوئی خاندانی جھگڑا، کھیت کھلیان کا جھگڑا، زمین جائیداد کا جھگڑا، دکان مکان کا جھگڑا نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے ہمارا اختلاف ہے، یا تو وہ بارگاہ خدا کے گستاخ ہیں، یا بارگاہ رسالت کے، یا بارگاہ صحابہ کے، یا تو وہ اہل سنت و جماعت کی ضروریات کے منکر ہیں، یا ضروریات دین جو ہے اس میں باطل تعویلیں کرتے ہیں۔ اس بنیاد پہ ہمارا ان کا اختلاف ہے۔ تو جو صلح کلیت آپ نے پوچھی کیا ہے، صلح کلیت ایک فکر ہے جو سب کو ایک کرنا چاہتے ہیں۔ تو اصل میں اگرچہ یہ باقاعدہ کوئی فرقہ نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ایک فرقہ بن چکا ہے۔ یہی اس کا نام صلح کلیت، کہ سب میں صلح چاہنے والے۔ جب نبی فرما رہے ہیں کہ میری امت میں اختلاف ہوگا، تفرقہ بازی ہوگی، 72 فرقوں کو جہنمی ہونے کے حوالے سے ارشاد فرمایا اور ایک کا جنتی ہونا ارشاد فرمایا، تو تم کون ہوتے ہو جو سب کو ملا کر ایک کرو؟ گڑ گوبر ایک، حلوہ گوبر ایک، پیشاب پانی ایک۔ تو اس قسم کی جو ناپاک جرات و حماقت ہے، یہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کس کے ارشاد کو جھٹلا رہا ہوں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں ماتھے کی آنکھوں سے کہ باقاعدہ مسلمانوں میں فرقہ بندیاں ہو چکی ہیں۔ جی ہاں، روزانہ نئے نئے فرقے اور نئے نئے خیال کے لوگ پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ تو تم چاہتے ہو کہ سب ایک ہو جائیں، لیکن جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا تو سرکار کے ارشاد کو جھٹلانے کی ناپاک کوشش نہ کیجیے، بلکہ خاموشی کے ساتھ اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب کے ساتھ وابستہ رہیے۔ بہرحال صلح کلیت یہ ہے۔ اب صلح کلی میں دو طرح کے لوگ ہوئے۔ مثلا ایک وہ
کہ جو وہابی دیوبندیوں کے باطل عقائد کو تو جانتے ہیں اور ان کا غلط ہونا بھی ان کو پتہ ہے کہ یہ حدیث و قرآن سے غلط ہے، علماء اہل سنت و جماعت کے دلائل وہ پڑھ چکے ہیں اور وہ فتوے بھی پڑھ چکے ہیں جو علماء حرمین طیبین نے ان پر دیے، یا سن چکے ہیں کسی عالم دین سے، اور علماء اہل سنت کے بیانات سے وہابی دیوبندیوں کی گستاخیاں انہیں معلوم ہو چکی۔ اس کے بعد کہتے ہیں نہیں چلو وہ تو کلمہ گو ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، داڑھی تو رکھتے ہیں، لباس سنت تو پہنتے ہیں، اور تو اس طرح کے عقائد باطلہ معلوم ہونے کے بعد بھی انہیں حق و صحیح جاننے والا صلح کلی تو ہوا، لیکن یہ صلح کلی حد کفر کو پہنچ چکا ہے، ایسا صلح کلی کافر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک صلح کلی وہ کہ جو ان عقائد کو تو نہیں صحیح سمجھتا ہے، جو علماء دیوبند کے ہیں ان عقائد کو تو غلط سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہتا ہے کہ حالات حاضرہ کے حساب سے ان سے اتحاد کر لینا چاہیے اور ان سے میل جول رکھنا چاہیے تاکہ ہماری میجورٹی معلوم ہو، کفاروں پر ہمارا رعب و دبدبہ ہو، اور اسی طرح ان کے پیچھے نمازیں وغیرہ پڑھتا ہے۔ اب ان عقائد کو وہ صحیح نہیں سمجھتا، لیکن بہرحال حالات حاضرہ کے پیش نظر وہ وہابی دیوبندیوں سے اتحاد رکھتا ہے اور ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتا، یہ شخص بھی گمراہ ہے، سمجھے، یہ شخص بھی بد مذہب ہے۔ تو بہرحال ان دونوں طرح کے صلح کلیوں سے تمام سنیوں کو دور رہنا چاہیے، ان کا قطع تعلق کرنا چاہیے، اور اس قسم کی جو سوچ ہے اس کے دروازے کو ہی بند کر دیا جائے۔ اور ایک ہی بات یاد رکھیں کہ پوری دنیا بھی اگر اللہ کی توحید کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کا انکار کر دے، جھٹلا دے، نہ مانے، اور ایک ہی شخص اگر اس سچے مذہب پر قائم رہے، وہی پوری جماعت حقہ ہے، وہی فرقہ ناجیہ ہے، اور وہی امت کا سواد اعظم ہے۔ کوانٹیٹی اور میجورٹی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، حق گو ہونا چاہیے، حق کے راستے پر قائم ہونا چاہیے، تعداد سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہی ہے صلح کلیت کہ سب ایک ہیں، سب کو ایک ہونا چاہیے، فرقہ بندیاں نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال صلح کلیت ایک خطرناک مرض ہے، ہر سنی مسلمان کو چاہیے کہ وہ سختی سے اہل سنت کے مذہب پر قائم رہے اور صلح کلیوں سے، بے دینوں سے، بد مذہبوں سے، گمراہوں سے، کفار و مرتدین سے اپنے آپ کو دور رکھے۔